یا جس تیزی کے ساتھ قبلہ نے حج سمجھا دیا، ایئرپورٹ سے لے کے اور مستحبات بھی کرا دیے، مکمل ہو گیا حج؟ جی دوبارہ بولیے۔ یہ فرما رہی ہیں کہ معصومین کے نام سے طواف ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اہل بیت اطہار کے نام پر یا ان کی نیابت میں، یعنی آپ نیت کرتے ہیں جیسے آپ کسی اپنے عزیز مرحوم یا زندہ کی نیابت میں طواف کر سکتے ہیں، اور ایک ہی ٹائم میں آپ ایک کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور 1,00,000 کی نیت بھی کر سکتے ہیں بندوں کی، اور یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ جن کو میں جانتا ہوں، نام نہ بھی یاد ہو، اور جو مجھے جانتے ہیں ان سب کی نیابت میں ایک طواف کر رہا ہوں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ائمہ اہل بیت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی نیابت میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، اور اس طواف کا جو ثواب ہے وہ ان کی ذوات اقدسہ کو ہدیہ کرتے ہیں، آپ کیا جا سکتا ہے۔ ہٹانا یہ ہٹا دو، یہ ہٹا دو پورا، یہ ہٹاؤ۔ یہ میں آپ سے ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم کہاں جائیں گے پہلے۔ اور کوئی سوال ہے ذہن میں؟ جی فرمائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب اللہ نے فرمایا تھا کہ حج تمتع میں، ایک تو تمتع نہیں ہے، یہ تمتع ہے، تمتع میں صرف تقصیر کرانی ہے، وہ کیوں؟ یہ بھی پکڑ لیا چھوٹا۔ دیکھیں، ایک عمرہ ہے اور ایک حج ہے، عمرہ تمتع اور حج تمتع۔ عمرہ تمتع جب آپ کریں گے اس میں سعی کے بعد تقصیر کرنی ہے، خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی، اور وہ کیا ہے، تھوڑی سی مقدار بالوں کی کاٹنی ہوتی ہے، نیت کرنی ہوتی ہے، تفصیلات آپ کو بتا دیں گے اس کے جو احکام ہیں۔ وہ بال کاٹنے اتنے کہ بس محسوس ہو کہ بال کٹے ہیں، یعنی لگے۔ اور دوسری مرتبہ حج میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن پہلی دفعہ کہاں کرتے ہیں عام طور پر؟ وہی مروہ پر تھوڑا سائڈ پر ہو کر، انہوں نے جگہ بھی بنائی ہوئی ہیں بال پھینکنے کے لیے، وہ ڈرم سے بھی پڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن حج میں جو تقصیر کی جائے گی وہ بھی کرنی ہے، وہ کہاں کی جائے گی؟ منا میں۔ کب کی جائے گی؟ جب آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ کس نے کرنی ہے؟ عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی، عمرے میں بھی اور حج میں بھی۔ ہاں، مردوں کے لیے جو ہے، جو فرسٹ ٹائم حج کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سر منڈوانا ہوتا ہے، اور خواتین کو سر نہیں منڈوانا ہوتا۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر کوئی جذبے میں آ کے نہیں میں نے بھی ثواب زیادہ لینا ہے تو وہ قبول نہیں ہے، اس کو تقصیر ہی کرنی ہے۔ خواتین کے لیے سر منڈوانا نہیں ہے، ان کو پہلا حج جو کتنا بھی حج ہو ان کو تقصیر ہی کرنی ہوتی ہے۔ پہلا حج کرنے والے مردوں کو سر منڈوانا ہوتا ہے، اور جن کا پہلا نہیں ہے بعد والا ہے۔ البتہ اس میں بھی تفصیلات ہیں، تو ان کو کلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس میں صرف مسائل لکھے ہوئے حج کے، یہ توضیح المسائل سے زیادہ کتاب ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر سال حج میں کچھ نئی چیزیں، وہاں کی جو عمارتیں بدل جاتی ہیں، بعض چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، تو پھر پہلے جو یہ جن کو شیطان کہتے ہیں یہ اور طرح کے تھے، اب جو ہیں وہ پل گئے ہیں، موٹے تازے، ٹھیک ہے، بہت بڑے کر دیے گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے واضح ہو گیا کہ جو یہ کہنا چاہ رہی تھی۔ پھر جب آپ اعمال مکہ کے لیے آئیں گی تو وہاں پہ تقصیر نہیں کرنی، وہاں پہ تقصیر نہیں ہوگی، وہ آپ نے منا میں کر لی ہوگی۔
یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ ایک اور بھی ہوتا ہے نا، لوگ چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں ایک طواف ہماری طرف سے بھی کر دینا. 20 آدمیوں نے کہہ دیا طواف کر دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں اتنا مشکل کام نہ دیں ہمیں بھائی. فلاں سورہ پڑھنا کھڑے ہو کے وہاں پہ ہماری طرف سے، ممکن ہوگا تو صحیح ہے. تو یہ جو قبلہ نے کہا نا کہ ایک طواف ایسا انجام دیں کہ جس نے مجھ سے کہا ہے مجھے یاد ہے نہیں ہے یہ اس کی طرف سے طواف ہو رہا ہے، تو یہ آپ کا اس سے کیا ہو گیا وعدہ کیا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. لیکن آپ کسی سے وعدہ کریں تو پورا کریں. عموماً وعدہ ایسے ہی کریں اگر میرے لیے ممکن ہوگا تو میں انجام دوں گی. اچھا، اب یہ جو کتاب دکھائی ہے نا قبلہ نے، یہ والی، یہ سب نے حفظ کرنی ہے جی. حج اتنا ہی بڑا ہے، ڈرے نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ پڑھنی پڑے گی ہمیں. وہی والی بات ہے کہ جو پانی میں تیرنا جانتے ہیں ان کو پھر تیراکی سے ڈر نہیں لگتا. جن کو تیرنا نہیں آتا پھر وہ کہتے ہیں 52 فٹ میں تیرنا ہوگا. جس کو تیرنا آتا ہے اس کو 52 فٹ کیا، اس کو 100 فٹ میں بھی تیراؤ تو کہتا ہے میں تیر لوں گا، میرے لیے سمندر میں تیراؤ یا دریا میں تیراؤ میرے لیے مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی آئے گی مشکل لیکن تھوڑی دیر بعد میں ماحول میں ایڈجسٹ کر لوں گا. تو ایک تو مزاج بنانا پڑے گا آپ کو اپنا، اس مزاج میں جائیں گے تو شرعی حج درست ہوگا. بعض دفعہ انسان بہت بڑی بلنڈرز کر جاتا ہے، حج کو خراب کر لیتا ہے اپنے، یاد رکھیے گا. صرف اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو حج کو کیا سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، تو یاد رکھیے گا حج اس کو الٹ کے رکھ دیتا ہے اور وہ پھر چاروں خانے چت پڑا ہوتا ہے. پھر مولانا کو اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا مولانا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب میں کیا کروں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو آشنا ہوتا ہے اس کو اتنے پرابلمس نہیں ہوتے. اچھا، میں چند باتیں کیونکہ اب ٹائم کم ہو رہا ہے آپ کو بھی اس میں نہیں ڈالنا چاہتے. آج ہم آپ کو کیا چیزیں دے رہے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں اور آپ کا سوال کا جواب. ویسے تو بہت دفعہ میں نے اتنا ریپیٹ کیا ہے کہ ہمارا روٹ کیا ہوگا، حفظ ہو جانا چاہیے کہ ہم کیسے سفر کر رہے ہیں اور کون پہلے کہاں جائے گا. لیکن ایک وربلی جائزہ، یہ آن ریکارڈ بھی جا رہی ہے بات تو یہ ریکارڈ میں آ جائے. ہمارے پاس 2 گروپ ہیں، ایک 21 دن والا ہے، 21-20 دن والا ہے، اور ایک کی ہم نے ڈیٹ دے دی ہے 24 جون کو جا رہا ہے. اور ایک انشاءاللہ زیادہ توقع یہ ہے کہ 29 جون کو جائے گا. لیکن جب تک ٹائمنگ سیٹ نہیں ہو جاتے، یا مختصر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک پرابلم ہے جو میں نے اس پہ کہا ہے یہ کہیں پہ گروپ میں کہ شرعی طور پر مرد حضرات دن کے وقت زیر سایہ سفر نہیں کر سکتے اختیاری طور پہ. بے اختیاری میں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بدلے کفارہ لگ جاتا ہے گوشت فند کا، لیکن اختیاری نہیں کر سکتے. تو وہ جو فلائٹ کی ٹائمنگ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں جب ہمارا احرام کی کیفیت میں آئیں تو دن کا وقت مردوں کے لیے نہ. عورتوں پہ یہ حکم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے عورتیں مردوں کے ساتھ مربوط ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں. اور ایک زمانے میں کھلی گاڑی بھی مل جائے گی، لیکن کھلی گاڑی ٹمپریچر جب ہو نا 45 اور 48 اور سفر ہو ایک طرف 150 سے 200 کلومیٹر کا، پھر واپسی میں ہو تو پھر بڑے مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ٹائمنگ ہم انشاءاللہ وہی ٹائمنگ پہ لے آئیں گے. تو ہم اس کا بھی شیڈول ہے، کلیئر ہے. فلائٹ جاری ہے 29 جون کو جائے گی والی فلائٹ، اور واپسی سب کی ایک ہی ہے. وہ اصل میں اصولی طور پہ وہ 18 کو ہی واپسی ہے، وہ صبح پہنچ جائیں گے اب 19 کی. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے. اچھا، ہمارا سفر کیسے ہوگا جلدی سے میں بتا دوں. جو 24 تاریخ کو جا رہے ہیں وہ سیدھے جدہ جائیں گے یہاں سے. یہ آخر میں بھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. عام لباس میں جائیں گے، احرام پہن کے نہیں جائیں گے. جو لوگ جدہ جا رہے ہیں ان کا میقات ہے جوفہ، جس کا قبلہ نے تفصیل سے تذکرہ کر دیا. وہ جدہ سے کوئی 150 یا 250 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے، ہم وہاں جائیں گے. پہلے جدہ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا، حج آپ کا یہیں سے شروع ہوگا. کچھ قیام تو قبلہ نے بتائیں، کچھ قیام ہیں واجب ہیں، وہ کرنے ہی پڑیں گے آپ کو. کراچی ایئرپورٹ کا قیام، لائن میں کھڑے ہونے کا 4-4 گھنٹے کا،
وہ اس سے زیادہ سخت ہے. یا پھر جدہ ایئرپورٹ پہنچ کے 2-3 گھنٹے کا قیام. کوئی حاجی کو پتہ ہے کب پتہ چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے 15 لاکھ روپے دیے، اور جیسے ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے نا جدہ کے، وہ کہتا ہے یہ کہاں آ گیا بھائی، یہاں تو نہ کوئی کرسی ہے، نہ صوفہ ہے، نہ کچھ ہے، یہ تو کہاں لا کر پھینک دیا ہمیں. وہ ظاہر ہے 10 لاکھ 8.5 لاکھ بیرون ملک سے حاجی آ رہا ہے، اور جس سیزن میں ہم جا رہے ہیں وہ پک سیزن شروع ہو گیا ہے، اور ایک کے پیچھے ایک فلائٹ لگی ہوئی ہوگی، اور وہ لخ سا ایک بس خیموں کا بنا ہوا ایریا ہے، اس کو حاجی کے حج فلائٹیں وہیں اترتی ہیں ساری. انہوں نے حج سسٹم وہیں پہ بنایا ہوا ہے، وہ ریگولر ایئرپورٹ پہ نہیں اتارتے. وہاں جا کے حاجی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا؟ تو وہیں سے اس کی بھی نیت کرنی ہوگی. جیسا کہ مینا عرفات میں غصہ نہیں کرنا ہے، وہاں پہ بھی وہاں کھڑے ہو کے سعودی گورنمنٹ کو مشورے بھی نہیں دینے کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کر لیتے. ان چکروں میں نہیں، ہم بڑے مشورے بہت دیتے رہتے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. وہ آپ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں، ان کو 100 سال سے لگے ہوئے وہ حاجیوں کو، ان کو پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن ہمارا حاجی پھر بھی اپنی شاندار ماہرانہ رائے ضرور دیتا ہے، آپس میں لگا رہتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، جلتا رہتا ہے نا، کڑتا رہتا ہے بس، یہ پانی نہیں ہے، واش روم صحیح نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اتریں گے کہاں پہ؟ جدہ ایئرپورٹ، اور جدہ ایئرپورٹ سے پھر ہم جائیں گے جوفا. اس میں بسیں آنا ایک لمبا پروسیجر ہے. اس کے بعد ہم جوفا میں ہم نے پہنچنا ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے یا مغرب کے بعد. ہمیں ہر حالت میں جوفا سے نکلنا ہے مغرب کے بعد، تاکہ رات کے وقت زیر سایہ سفر کرنے میں حرج نہیں ہے. اور ہم زیر سایہ سفر پھر بسیں ہماری ہوں گی احرام باندھ کے. احرام سے پہلے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، احرام کے بعد آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو لہٰذا وہاں سے پھر ہم جدہ سے جوفا، اور وہاں سے اپنے مستحبات عمل. بہرحال آپ کو بڑی ایک دلی خوشی ہوگی. ایک ایسا احرام جو آپ ایسے مقام سے مانیں، اس کی اپنی معنویت جیسے قبلہ نے کہی، یہ ہمیشہ یاد رہے گا. آپ جو لوگ پہلی دفعہ حج کر رہے ہیں، وہ جب جوفا سے احرام باندھتے ہیں ان کو ہمیشہ زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ ہم نے جوفا سے احرام باندھا تھا. ایک ہے شارٹ کٹ راستہ بھی، لیکن جو ادھر سے باندھتے ہیں ان کو بڑی یادگار رہتا ہے. اور آپ یہ احرام بندے گا عمرہ تمتع کا. عمرہ مفردہ والے سوچ کے نہ جائیں کہ وہ عمرہ مفردہ بہت کریں گے ہم، وہ پھر ان کو جانا چاہیے تھا 42 دن والوں میں. ان کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ عمرہ مفردہ کرتے ہیں پھر، لیکن وہ بھی اب نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آف سعودیہ پابندی لگاتی ہے کہ ایک دفعہ مکے میں جو داخل ہو گیا باہر نہیں جا سکتا. تو لہٰذا ہم صرف عمرہ تمتع کریں گے. اور یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ لوگ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. پھر ہمارا قیام مکے میں ہوگا، اور اس کے بعد اس کی پھر بعد میں تفصیل، کیونکہ آپ نے سوال کر لیا، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. مکے میں رہیں گے، اور پھر بعد میں بتاؤں گا کہاں کیسے شفٹ ہوں گے، کیا ہوگا، وہ ایک لمبا بحث شروع ہو جائے گی. پھر ہم 14 تاریخ کو چلے جائیں گے مدینہ، اور ہماری مدینہ سے واپسی ہوگی. وہاں سے ہم چلیں گے، سمجھ لیں 18 کا پورا دن گزار کے، کیونکہ وہ فلائٹ ہم نے اس طرح کرائی کہ پورا دن مل جائے، ورنہ مل نہیں رہا تھا. وہ صبح کی دوسری دن فلائٹ ملتی ہے، تو وہ پھر آپ کا پورا دن جا رہا تھا 18 کا. یہ زبردستی کی ایک رات ہوٹل کو دینی پڑ رہی ہے. وہ رات ہم استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ وہ فلائٹ کتنے بجے 19 کو، رات کو 1:30 بجے واپسی ہے آپ کی. وہ ہم تقریباً ہوٹل کو 5-6 بجے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح ہے فلائٹ کا. تو وہ پھر ہم انشاءاللہ 19 کی صبح 7:30 بجے کراچی میں ہوں گے. بس یہ اتنا ہی رکھیں ابھی، باقی اس پہ ابھی تفصیلی بات ہونی ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے. جی ہاں 21 دن والے بھی، ہاں سوری 21 دن والے یہاں سے 29 جون کو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور وہ سیدھا مکہ جائیں گے، وہ بھی ایسے ہی بالکل سیم ہے، صرف ان کے ڈیوریشن کم ہو گیا. اور اس کے بعد وہ وہاں سے پھر جا کے اس گروپ کو جوائن کر لیں گے. تھوڑا سا وقفہ آئے گا، میں ابھی ادھر نہیں جانا چاہ رہا، وہ آپ تھوڑے آگے ہوں گے، یہ پیچھے چلے جائیں گے، بعد میں بتاؤں گا وہ کیا چکر ہے، وہ لکھا ہوا بھی ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ پہ. تو ہم جو ہے نا وہ پھر وہاں سے جائیں گے، اسی طرح سیم ہوگا آپ کا روٹ بھی، سیم جائیں گے، سیم روٹین ہوگی، اسی طرح عمرہ انجام دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ ہو جائیں گے. صرف آپ کے شروع کے دن کیا ہو جائیں گے، وہ کم ہو جائیں گے، بس یہ فرق ہے. اچھا آ جاتے ہیں، کیونکہ قبلہ صالح صاحب جو ہے نا وہ ماشاء اللہ لگاتے ہیں کہ ٹائم ختم، اذان ہونے والی ہے، بند کریں اب آپ.
یہ دیکھیں ہم سامان کیا دے رہے ہیں. آج خواتین کو جو الحرمین سے متعلق ہیں، کیونکہ ایک دم رش لگ جائے گا، آج ان کو ایک احرام دے رہے ہیں. وہ اپنا نمبر بتائیں، اپنا سائز بتائیں، احرام لے جائیں. پہلے جا کے گھر پہ پہنیں اس کو، دیکھیں کہ سائز چھوٹا ہے بڑا ہے کیا ہے، اور اس کے بعد ہم آپ کو 2 احرام دیں گے. پھر اس کے بعد طے کریں گے کہ دوسرا احرام اگر چینج کرنا ہے تو وہ کر لیجیے گا. ایسا شخص نہیں بنیے گا. ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ حج کر رہے ہیں نا، وہ بچہ جو روزے رکھتا ہے نا، روزہ رکھتا ہے پہلا روزہ، وہ شام سے افطاری کی باتیں شروع کر دیتا ہے، صبح سحری سے ہی کیا کھانا ہے، کہاں ہے افطاری. ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ بیگ کہاں ہے، بیگ میں سامان رکھنا ہے. کتنا سامان رکھنا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اور جو ان کی والدہ یا خاتون زادیں وہ پھر صبح شام یہی کرتی رہیں گی. جو مرد بار بار کرے بیگ دے دو، شام کو سامان رکھیں گے، صبح نکالیں گے، پھر رات بھر تمہیں تنگ کرتی رہیں گے. اب اس میں یہ ڈال دوں، اچھا واپس نکال دو، کوئی سامان وامان نہیں ہے، بتا دے دو، ٹینشن نہ لیں. تو ایک بچہ جو ہوتا ہے نا، افطاری کی پہلے سے باتیں شروع کر دیتا ہے، اور جب افطاری آتی ہے نا بس وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر کھاتا واتا کچھ نہیں ہے. ہماری بھی کیفیت نہ ہو. اتنا کچھ دیں گے، آپ کہیں گے اتنی کتابیں دیے چلے جا رہے ہو ہمیں. سب ملے گا آپ کو، بیگ ملیں گے، احرام ملیں گے. آپ کو کچھ بھی سامان خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو حج سے متعلق ہے. باقی وہ جو آپ کے پرسنل کپڑے، اور میں ایک چپل، ابھی چونکہ کلاس کی ابتدا تھی میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو پہلے چپل سے شروع کرواؤں کہ مردوں کو چپل کون سی پہنے اور اس کی فوٹو ڈالوں. اس لیے وہ 1-2 دن بعد آپ کو وہ فوٹو بھی دے دوں گا. میں پہن کر بھی آیا ہوں کہ اس قسم کی چپل ہو. جیسے قبلہ نے کہا نا کہ روایت چلی آ رہی ہے 2 پٹی کی چپل. اب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے نا یہ عمرے کا کوئی خاص حصہ ہے 2 پٹی کی چپل. تو نہیں بھائی، پیر کا ظاہری حصہ کھلا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو 2 پٹی کی چپل پہن کے جائیں اور وہ ٹوٹ جائے تو پھر ننگے پیر 48 ڈگری پہ سڑک پہ چلیں گے، چھالے پڑ جائیں گے. یہ میں یاد رکھیے گا، اتنا آسان نہیں. چپل کھو گئی تو گئے آپ. تو جو بات ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نا اس کو سمجھیے گا. پرانی حاجن نے یہ کہا تھا، نئے حاجی نے یہ کہا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. وہ ایک اکیلا گیا تھا کسی کاروان کے ساتھ. ہم 98 سے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کتنے بچے، ہمارے ساتھ 200 بچے لگ کے جاتے ہیں، اور سارے تجربے کار ہوتے ہیں، خطرناک قسم کے، پڑھے لکھے اور اداروں کے. ان کو سمجھایا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا کیا کرنا ہے. تو یہ جتنی بیگ بنا کے دے رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، کتابوں کو کمپائلڈ کیا، یہ بہت بڑا تجربہ ہے اس کے پیچھے. کہ آپ کو اتنی موٹی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کو اتنی دے دی ہیں، اس میں سب چیزیں موجود ہیں. اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں نا ان کا فوراً آئے گا ہماری کتابیں بھیج دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں. آپ پڑھیں تو صحیح. ابھی ہم نے سرکار کی کلاس لی، کتابیں کتابیں کتابیں، اور اس بچے کی طرح نکلے آخر میں کہ کتاب کسی نے جا کے ربڑ بینڈ تک بھی نہیں کھولا تھا، گھر میں جا کے رکھ دی اور یہی سوچ کے کہ جب شروع ہوگی جب دیکھیں گے. نہیں، اس کو پڑھیے گا. ہم آپ کو چلے ترتیب بار آ رہی ہے کتاب. یہ کتاب مرد بھی لے رہی ہے، مناسک حج اس کے اندر کمپائلڈ ہیں پورے. ٹھیک ہے، جو آپ کو ضرورت پڑے گی جن کی. اس میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لے جائیں، لیکن اس میں آپ کی نیتوں کا سلسلہ ہے. اس میں نقشہ موجود ہے جنت البقیع کا اور ریاض الجنہ کا. یہ مستحبات آداب مدینہ جو آپ سب نکالیں وہ اس میں موجود ہیں، ضرورت نہیں ہے آپ اتنی. اچھا، اسی طرح یہ جو ہے نا مستحبات مکہ، پورے اعمال مکہ اس میں موجود ہیں تا حج. یہ مستحبات ہیں، واجبات نہیں ہیں، نہ لے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طرح یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں مستحبات صحیح، مستحبات طواف کی 7 دعائیں. کہ آپ کو 7 چکر یاد رکھنے، ایک دعا پڑھیں، اس چکر یاد رہے گا، آپ کو دیں گے. ایک ایک ملے گی. یہ وہاں جا کے نہیں کہیے گا کھو گئی ایک اور دے دیں، نہیں لے جا سکتے اتنا سامان. ہم اپنی کتاب اپنے پاس، ہم نے اسی لیے ہر ایک کا نمبر ڈال دیا ہے، محفوظ رکھیں. کھو گئی تو پھر کھو گئی، لہذا آپ اس کو اس لیے اس کو پلاسٹک کوٹ کرا دیا ہے، سب کرا دیا ہے کہ اس کو کھونا نہیں چاہیے. آپ نے اس کو احتیاط سے رکھنا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ ڈائریکٹ، اور خاص کر یکم کو جو پہنچ رہے ہیں نا، 29 کو، وہ تو ڈائریکٹ عمرے میں کر رہے ہیں. میں ابھی بار بار کہہ رہا ہوں، انہیں ہوش نہیں ملنا ہے. وہ تو ابھی طرح سے اٹھیں گے نہیں کہ ان کا پھر حج کا سیزن شروع ہو جائے گا، ان کے اوپر حج کی ٹینشن ہو جائے گی. جو پہلے جا رہے ہیں یہ تھوڑا تھکیں گے، کیونکہ پہلا عمرہ ہی آپ کو 28-29 گھنٹے میں جا کے پورا کرے گا. کراچی سے لے کے کراچی تک 8-9 کلومیٹر چلا دے گا آپ کو. مسلسل جاگنے والا سفر ہے وہ. کہیں سو گئے، کہیں جاگ گئے، کہیں اونگ گئے. پھر حالت احرام میں ہو بندہ، وہ ٹینشن الگ لگی رہتی ہے.
وہ بھی وہ سونا بھی چاہے تو اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، دماغ اس کا جاگتا رہتا ہے، کیسا نہ ہو کہ کاروان والے چلے جائیں میں اکیلا ہی کمرے میں سوتا رہ جاؤں، تھوڑی دیر کہا نا آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیں، تو وہ آدھا گھنٹہ ریسٹ بھی نہیں کرتا، وہ کمرے میں ہی گھومتا رہتا ہے. کچھ لوگ تو اپنے بیگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ ریلیکس کریں، اس کے اوپر میں بات کروں گا. تو یہ ہو جاتا ہے اتنا. تو پھر اس کے بعد اس کا باڈی جو ہے نا مشین نہیں ہے کوئی، اس کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ پھر ابھی آپ تھوڑا سا سفر کر کے آئیں حیدرآباد سے، تو آپ کہتے ہیں وہ پورا دن سوتے ہیں پڑھ کے. تو بھیا سفر کر کے آئے ہم حیدرآباد سے، یہ تو ابھی حیدرآباد جیسے پتہ نہیں کتنے سفر کرنے ہوں گے اس میں. یہ یاد رکھیے گا، آپ کو اپنے ذہن کو بنا لو. آتے ہی پیدل چلنا ہوگا، وہاں کوئی گاڑی واڑی آپ کو نہیں لے جا رہی ہوگی. حرم بہت بڑے ہو گئے ہیں، حرم خود 1-1.5 کلومیٹر چلا دیتا ہے. ایک آپ نے گیٹ مس کیا نا تو اس کو ڈھونڈنے میں اگر آپ نے چکر لگایا 1 سے 1.25 کلومیٹر آپ نے پیدل چل جائیں گے. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خود ہوگا. تو وہ لوگ تو ریسٹ لے لیں گے، باڈی ان کی ریسٹ لے لے گی، 6 دن ہوں گے آرام سے، 1 دن نہیں بھی گئے تو. لیکن جو شارٹ والے جا رہے ہیں وہ شکایت نہیں لائیں گے، ارے بھگا کے مار دیا. نہیں بھگائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لہذا ہم نے بار بار کہا تھا کہ وہ ذرا اپنے نظر ثانی کر سکتے ہیں تو کریں گے. تو وہ جن کی باڈی ہے ان جوانوں کے لیے صحیح ہے، جن کا ٹائم ہے، جو باہر سے آ رہے ہیں، جن کی چھٹیاں صحیح ہے. لیکن ایک نارمل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ریسٹ لے، خانہ کعبہ سے آشنا ہو جائے، اور وہ تو صحیح ہوگا. تو جو لوگ شارٹ پہ جا رہے ہیں وہ بالکل حج کرنے جا رہے ہیں، انہیں ہوش کب آئے گا؟ مدینے جا کے ذرا ان کو سانس آئے گی یار اچھا حج ہو گیا مکمل، کیونکہ ان کو اپنے اعمال مکمل. ایک اور کام بھی ہو جاتا ہے چاہے کچھ بھی کر لیں. پرانا حاجی تو خیر چل جاتا ہے، وہ حاجنیں بہت کام خطرناک کرتی ہیں. وہ پھر اس کے قصے سناتی ہیں، ہم نے 5 دن میں یہ کیا، ہم نے یوں کیا، فلاں کیا، خانہ کعبہ کو ایسے طواف کیا. اور جو نیا آیا ہوتا ہے وہ بیچارہ وہی حسرت کا مارا وہ کہتا اچھا، وہ کہتا میں بھی اتنا ٹکر تو لگاؤں، کچھ نہ کچھ تو کمپٹیشن میں آ ہی جاؤں نا. تو وہ مزے سے سنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے بھی لے چلو، چلو بھائی. وہ ریسٹ ہی نہیں لیتا. اب ادھر 4 دن کے بعد جیسے ہی واپس آتا ہے اوپر سے خود حج، جیسے ہی ہم آپ کو شفٹ کریں گے نا پیچھے، تو آپ کے اوپر ایک نئی ٹینشن طاری ہو جاتی ہے. حج 5 دن کی، لوگوں ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر عارف ہمارے ساتھ ہیں، ہر سال ہی جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے. اس میں لوگ اپنے آپ کو لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ہوگا حج پہ، کیا ہوگا، وہ بھول جاتے ہیں پیچھے کا مرحلہ. تو اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں ریلیکس رہیں، حج ہو جائے گا اور بڑے آسانی سے ہو جائے گا. ایک بات تو مردوں کو آج ہم دے رہے ہیں 1.5 احرام، ایک چادر اور دیں گے، ابھی نہیں دے رہے. آپ اسکول جائیں اور یہ سارے احرام آپ نے پانی میں بھگو کے کیا کر لینے ہیں، ان کا کلف اتار دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیمیکل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں سارے، اور ان پہ ہاتھ لگے ہوتے ہیں. ان کو اچھی طرح چاہے تو واش کر لیں اور اس کو صاف ستھرا استری کر لیں. اور بس آپ کو ایک اور کپڑا دے دیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں ابھی تو 2 کپڑے لٹھا اور 1 تولیہ دیں گے. تولیہ بس شوق کی حد تک صحیح ہے، تولیہ گرمی بہت ہے. تولیہ بس اس حد تک صحیح ہے کہ آپ اس کو اوپر والے حصے پہنے، نیچے نہیں پہنیے گا، وہ بتا دیں گے. بیگ دیں گے آپ کو، سارے بیگ کا پورا سیٹ دیں گے آپ کو. بڑا بیگ دیں گے، ٹرالی بیگ دیں گے، منى عرفات کا بیگ دیں گے. آج پتہ نہیں دے رہے یہ جوتوں رکھنے کے 2 بیگ دیں گے، شو بیگ. تو آپ کو جو ضرورت کی چیزیں، مثلا آج نہیں لائے ریڈ بیگ، ٹھیک ہے، تو 2 آپ کو ریڈ بیگ دے دیں گے. اسی طرح قینچی تکسیر کے ٹائم پہ کام آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. باقی آپ نے جو خریدنا ہے، اپنی چپل، جوتے اور اپنے کپڑے خریدنے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد. اب لوگ کہتے ہیں یہ کب دیں گے؟ تو آج سے شروع ہو جائے گا آپ کا سامان دینا. اچھا، یہ کتابیں ہیں، دیکھیں کیفیت حج میں ابھی سے جائیں، یہ کتاب پڑھیں، جا کے آداب سفر پڑھیں، مدینے کے آداب پڑھیں. اچھا، یہ عمرہ مفردہ کی کتاب، یہ میں بھول گیا تھا، یہ عمرہ مفردہ کی کتاب آپ نے اس کو رٹنی ہے. اس کے اندر سارے احکامات ہیں. یہ چھوٹی سی کتاب ہے، 50 کے بعد ختم، اس کے صفحے زیادہ نہیں ہیں. اس کو ضرور پڑھیے گا ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح جا کے، اس کو ضرور پڑھیے گا. اور آداب سفر ضرور پڑھیے گا کہ کیا ایک حاجی کے اوپر آداب لاگو ہوتے ہیں، اس کو ضرور اس کی طرف آپ کو رہنمائی کرے گا. میں تو اکثر کہتا ہوں اس تجربات کے بعد کہ انسان کو چاہیے کہ جو 24 چیزیں حالت احرام میں حرام ہو جاتی ہیں،
وہاں جا کے نہیں کریں, یہاں ذرا ایک پریکٹس کرے. ابھی قبلہ بتائیں گے 24 چیزیں, اس کا تذکرہ دوبارہ کریں گے بار بار. مثلاً آئینہ دیکھنا, سرخی پاؤڈر لگانا, چکنائی لگانا, کنگا کرنا, غیبت کرنا, بدگمانی کرنا, غصہ کرنا, یعنی وہ سب چیزیں انسان پہ حرام ہیں. ایک دفعہ ایسا کریں, ایک دن میں کہیں کہ میں حج کرنے جا رہے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ 24 چیزیں حرام قرار دے دیں صبح سے شام تک. نہیں کریں گے آج سارا دن غیبت, نہیں غصہ کریں گے, کوئی چکنائی نہیں لگائیں گے, ذرا حج کی چیزیں پڑھ لیں, نہیں دیکھیں گے آئینہ آج. پھر دیکھیں زبان بھی بڑی کم ہو جائے گی. جب غیبت بھی نہیں کرنی, بھڑکیاں بھی نہیں ماننی, فخر بھی نہیں کرنا, میں بھی نہیں کرنی, کسی کی توہین بھی نہیں, پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پتہ چلے گا ہم کتنا فالتو بولتے ہیں سارا دن. چلے میں دوسری طرف نہیں کہہ رہا, وہ تو غور کرے, پھر بدلنے کے لیے بات ہی کیا رہ جاتی ہے. ہمارے میاں ایسے تو ہمارا بیٹا ایسا, تو اللہ فخر یہ بھی خطرناک ہے کہ یہ کہے کہ اللہ ہمارا تو ایسا معجزہ ہوا کہ ہمارا نام آ گیا, اور ہمیں تو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہ معجزہ ہوا, آپ پہ نہیں ہوا. یہ باتیں بھی خطرناک ہوتی ہیں. اب کہ میں نے یہ نہیں کرنی, آج پورا دن نہیں کرنی, پریکٹس کرنی ہے نا. وہاں جا کے جب انسان کو قبلہ ایک قصہ سناتے ہیں کہ وہ ایک صاحب تھے, ان کو کہا کہ گالیاں نہیں بکنا, کہتے ہیں میں ان کو طواف میں لے گیا, ایسا ہی تھا نا, کسی نے ٹھوکر مانگی اور مڑ کے مولانا کے سامنے ایک موٹی سی گالی بک دی اس نے جس نے ٹھوکر مانگی. پھر کہنے لگے توبہ توبہ توبہ, کیا کروں میرے منہ پہ چڑھی ہے گالی. آپ جا کے کہیں کہ میں ابھی جو میرے اندر برائی ہیں وہاں جا کے میں روکوں گا, نہیں روک پائیں گے. ابھی پریکٹس شروع کر دیں. بچوں کو نہیں ڈانٹنا, بیوی پہ غصہ نہیں کرنا, بیوی نے شوہر پہ غصہ نہیں کرنا ہے. دیکھیں پریکٹس کریں ذرا. یہ بچہ شور بھی مچا رہا ہے تو صبر سے بات کریں. پتہ چلے کہ اماں ابا حج پہ جا رہے ہیں, اب صحیح ہو گئے, نہیں کر رہے غصہ, پتہ چلے. مولانا اون قبلہ میں پھر کہوں گا ان کی یاد آتی ہے کہ ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک درود پڑھے, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو آپ کے گھر والے گواہی دیں کہ اس میں تبدیلی آئی ہے. بچے کہیں کہ اماں صحیح ہو گئی ہیں, ساس کہے کہ بھئی بہو پہلے بڑی خطرناک تھی اب صحیح ہو گئی, بہو کہے کہ اب ساس نہیں لڑتی مجھ سے, شوہر کہے کہ بیوی اب اچھی ہو کر آئی ہے, بہت اطاعت گزار ہو گئی ہے. وہ جناب خدیجہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایک سیرت نظر آتی ہے. اگر وہ گواہی نہ دیں تو پھر ذرا شک کیجیے گا یہ قبلہ کے الفاظ سے کہ حج ہوا نہیں ہوا. یہ وہی لڑائی جھگڑے اماں ابا کے, وہی فلانا, وہی بیٹھ کے ساس کی بہو کی غیبت اور اس کا فلانا. پریکٹس کریں, آج سے طے کریں کہ نہیں لڑنا. یہ جو ہم سے ایک ہے نا کہ وصیت کریں, اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات جن سے ختم ہو گئے ان کے تعلقات استوار کریں. یہ نہ کیجیے گا وہ چلتے ہوئے کر لیں گے ٹیلی فون کے اوپر معذرت, نہیں, یہ تو فراڈ ہے. لہٰذا میں ختم کرتا ہوں, آپ بس یہی کریں, جا کے ان سے کہیں ملیں. اگر میرے انڈر میں کوئی میرا بھائی بہن بھتیجا بھانجا جس سے میری ناراضگی ہے, میں ذرا تعلقات استوار کروں گا اس سے. میں بہو کے ساتھ نہیں تھے تو میں درست کروں گی, ساس کے ساتھ نہیں تھے, میری فیملی سسٹم صحیح کروں گا پہلے سب سے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یار یہ حج پہ جب سے جانا شروع کیا بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی, تو پھر تو آپ حج کی طرف سفر کریں گے. یہ جو چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں آداب سفر کا پہلا ادب یہی ہے کہ آپ آداب پڑھیں اور حالت احرام کی کیفیت کو بار بار اپنے پہ طاری کریں, بار بار طاری کریں. تو انشاءاللہ جب حج پہ جائیں گے تو آپ کو اس کی کیا ہو چکی ہوگی, عادت ہو چکی ہوگی. یہاں معذرت کے ساتھ کبھی کبھی نا ایسے ہی رات کو ایک رفلی چادر پہن کے نا احرام پہن کے سو جایا کریں. پریکٹس کریں اس کی. وہاں جا کے بڑا روتے ہیں, مولانا سنبھل نہیں رہا, احرام بھاگ رہا ہے. یا خواتین جو پردے کی عادی نہیں ہو کہتی کام مروا دیا, ہمیں تو گرمی میں مرے چلے جا رہے ہیں. ذرا پریکٹس کریں تھوڑی, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق سے شاید پردہ بھی ہو ہی جاتا ہے. تو دیکھیں کہ میں اس کو پہنوں گی احرام کی چادر کو, اس میں تھوڑی دیر گزاروں گی, نماز پہ بیٹھوں گی, کیا کیفیت آتی ہے میرے اندر. آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ میں بقول مولانا اون قبلہ مرحوم کے کہ اگر خاتون اس کیفیت میں ہو, احرام کی چادر پہنے ہوئے ہو, خانہ کعبہ کے سامنے ہو, اور وہ اپنے آپ کو عبادت خدا میں مشغول رکھے, تو پھر وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ کوئی شاید حوران جنت کی ایک حور ہے. اللہ ان کو اس کے اندر ایک احساس پیدا کر دیتا ہے. تو کریں یہ پریکٹس. جب یہ کریں گی تو انشاءاللہ جب خانہ کعبہ پہنچیں گی تو آپ کی کیفیت درست ہوگی. تو ہم توقع کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آج صرف مردوں کو احرام ملے گا اور یہ کتابوں کا پورا سیٹ.
یہ دیکھیے گا ضرور. اس کی طرف سے اگر کوئی سوال نہیں آیا نا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ربڑ بینڈ کو ایسی رکھ دیا اور کہا ہے کہ ہم جا کے خانہ کعبہ میں ہی دیکھیں گے، مکے میں ابھی کیا دیکھنا ہے ان کتابوں کو. نہیں، پڑھیے گا یہ کتابیں. آج سے آپ کا حج شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اور یہ حج جاری رہے گا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بس ہماری ایک دعا کے ساتھ اختتام ہو گیا اور برابر میں پیچھے آپ کے لیے تواضع کا انتظام ہے چائے کا، تو وہاں تشریف لے چلیں. اور اس کا اختتام قبلہ سے جو ہے نا دعائے سلامتی امام زمانہ سے قبلہ محمد علی صالح صاحب جو ہمارے سرکاری حج کے سالار ہیں تو فرمائیں گے. یہ پکڑنے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام حجاج کرام سے ملتمس ہے مسجد کے سامنے